ہم اسی کی آگے سجدہ ریزی کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ حضرات گرامی قدر، مجھ سے پہلے حضرت علامہ نے بڑے خوبصورت انداز میں حضور کی محبتوں کے حوالے سے، اولیاء کی نسبتوں کے حوالے سے بڑی کمپریہنسو سپیچ انہوں نے کی ہے، and it was really a very impressive one۔ تو میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے مجھے بھی ایک کلو دے دیا، ایک راستہ بتا دیا کہ حضور کی محبتوں کا فیضان ہی ہمارا ایمان ہے، آقا مدنی تاجدار سے رابطہ ہی ہماری زندگی میں بہاروں کا صلہ ہے۔ اور جنہوں نے سرکار کے ساتھ نسبت کو قائم کر لیا، جنہوں نے آقا مدنی تاجدار کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنا لیا، جنہوں نے سرکار کی خلوتوں سے مست ہو کر اپنے اندر وجدان پیدا کر دیا، جب ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے گا تو میرا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہو، اس کی زندگی میں بھی بہاریں آ جائیں گی، اور یہ آتی رہیں گی جب تک سورج چمکتا ہے، چاند چاندنی بکھیرتا ہے، میرے نبی کی محبتوں کا فیضان اسی طرح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور جو اس دامن سے وابستہ ہو جائے گا اس کا سینہ بھی چمکے گا اور اس کا ظاہر بھی چمکے گا، کیونکہ یہ عقیدت ہے اور یہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ حاصل کرنے کے لیے جو پہلا تقاضا ہے وہ محبت کا ہے، اور جس کے سینے میں محبت ہو جاتی ہے پھر اس کے عقیدے اور اس کے دل کے جذبوں سے پوچھو کہ وہ کس طرح اس اپنے آقا سے محبت کرتا ہے۔ اور ہم اس آقا کے حوالے سے ان کے غلام جو ہیں آج جن کی 11ویں میں ہم حاضر ہوئے ہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، اور جن کی نسبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں اس سے پہلے ایک تذکرہ میں پڑھ رہا تھا عارف باللہ حضرت محی الدین ابن عربی کا، وہ بھی بڑے ایک صوفی ہیں، he was a great scholar and صوفی of his time، اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا اسکالر بھی تھا، وہ محقق بھی تھا، مفکر بھی تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث آئی، جب جس کو آقا سے نسبت ہو جاتی ہے یہ فیضان اسی کو ملتا ہے، اور حدیث پاک آئی کہ جو 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، اس کے لیے بخشش کا دروازہ کھل جاتا ہے، بخشش کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ تو یہ میں اس کے یہ بنیاد رکھ رہا ہوں کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کتنی بڑی عنایات ہیں، لیکن اس ذکر کے مزے، اس ذکر کے جلوے، اس ذکر کا فیضان اس وقت حاصل ہوتا ہے جب محمد رسول اللہ کو سینے میں بسا لیا جاتا ہے، جب آقا کی محبت کو the taste of the love of the Prophet اسلام جو ہے جب اسے اپنا لیتے ہو تو پھر تمہاری زندگی میں اس کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کی بخششوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ میں نے پڑھا لیکن میں نے کسی کے لیے احسان ثواب نہیں کیا، اب میں نے تو پڑھ لیا لیکن احسان ثواب ان کا یہ ایمان تھا کہ جس کی بخشش کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلہ سے دعا کروں گا تو یہ میرا سارا پڑا ہوا جو ہے اس تک پہنچے گا، پھر اسے انعام ملے گا۔ تو کہا کہ ایک مجلس میں ہم بیٹھے تھے تو ایک بچہ جو وہ نوجوان جو شیف کشف تھا، اسے معلوم ہو جاتا تھا، جب کسی کے چہرے کو دیکھتا تو اسے معلوم ہو جاتا، تو وہ جو ہے وہ بیٹھا ہے اور وہ رو رہا ہے، تو میں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے کشف کیا ہے، آبزرویشن کی ہے، میں نے دیکھا کہ میرے والدین جو ہیں ان پہ عذاب ہو رہا ہے اور میں اس لیے رو رہا ہوں، وہ قبر میں ان پہ عذاب ہو رہا ہے۔ یہ محی الدین ابن عربی روایت کرتا ہے، ایک بڑا محقق، کسی عام بندے کی بات نہیں۔ تو وہ جب کہا کہ یہ کر رہا تو کہا کہ جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے اسی وقت جو میں نے 70,000 بار رب کا کلمہ پڑھا تھا، میں نے احسان ثواب اس کے والدین کو کر دیا کہ مولا کریم جو میں نے یہ پڑھا ہے تیرے محبوب کے وسیلہ سے، محمد مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے سے میں اس پہ بیچتا ہوں، اس کے والدین پہ، مولا کریم اسے بخشش عطا فرما دینا۔ اتنا کہنا تھا۔ اب وہاں پہ انہوں نے پڑھا، مجلس میں بیٹھے ہیں، اس کو روئے ہوئے دیکھا، لیکن وہ صاحب کشف تھا کہ جب انہوں نے دعا کی، کہتے ہیں میں نے دل میں دعا کر دی، تو اسی اسنا میں وہ مسکرانے لگ پڑا، تو میں نے پوچھا اب وہ ہنس کیوں رہے ہو، مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا کہ پہلے تو قبر میں عذاب تھا لیکن اب معلوم نہیں، وہ تو قبر میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو کہا کہ وہ جو احسان ثواب جو میں نے کیا ہے، جو رب کا کلمہ پڑھا ہے، یہ حدیث پاک میں آیا ہے،
جو 70,000 بار پڑھتا ہے اس کی بخشش کا سما ہو جاتا ہے. وہ اپنے لیے نہیں، جس کے لیے بھی کرے گا اس کے لیے بخشش کا سما ہو جاتا ہے. ایک اور بات، اب جو ہم احسان ثواب کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، یہ فیضان جو ہے جس کے لیے کرتے ہیں اسے بھی ملتا ہے اور جو کر رہا ہے اسے بھی ملتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ آپ کے دامن خالی ہوں گے. آپ جب یہاں سے جاؤ گے، میرا لجپال پیران پیر کے کرم کے صدقے سے، ان کی روحانی تصرفات کے صدقے سے، ان پہ تو رب جو ہے اپنی تجلیات کا نظور تو کر رہا ہے، ان کے وسیلہ سے ہم پہ بھی کرم ہو جائے گا، ہم پہ بھی کرم ہو جائے گا. تو پھر اس ذات کا ذکر جو ہے، اس ذات کے ساتھ نسبت حاصل کرنے کے لیے، اس کی تجلیوں کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ڈائریکٹ راستہ نہیں میرے دوستو. ایک ہی راستہ ہے، the only way, the way of the Prophet. حضور کا وہ راستہ ہے. اور اللہ himself mentioned in the glorious Quran، قرآن عظیم میں رب کا یہ اعلان ہے. یہ کسی مولوی یا کسی پیر کا اعلان نہیں ہے. اس خالق کائنات، the creator of the universe، the king of the day of the judgment، the most merciful، the most compassionate، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ اپنے قرب کے جلووں سے نواز دیتا ہے. اس کا دروازہ تو کھلا ہے. اس رب کائنات کا اعلان ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ جو ہیں حدود قائم کر دی ہیں. حدود جو ہیں اللہ himself set some limits set by the Allah سبحانہ تعالیٰ. وہ لیمٹس کون سے ہیں؟ یہ اعلان اللہ کا ہے. کون سا لیمٹ؟ obeys Allah and obeys his exalted the last messenger محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعلان کس کا ہے؟ قرآن کا اعلان ہے نا، کہ اللہ کا جو ہے اس کی اتباع کرو اور اس کے رسول کی، اور رسول کی کرو گے تو پھر اللہ کا فیضان حاصل ہوگا. یہ اعلان رب کر رہا ہے، اور پھر اس کا انعام کیا دیتا ہے؟ یہ بھی قرآن کہتا ہے جب رسول کی اطاعت کر لو گے صدق کے دل کے ساتھ. یہ نہیں کہ میں نے 5 وقت نماز پڑھ لی اور یہ سوچا کہ میرے نبی کو دیوار کے پیچھے معلوم ہے کہ نہیں، میرے نبی کا علم کتنا ہے، اب میرا نبی چلا گیا، کیا میں درود پڑھوں، کیا نبی کے پاس پہنچے گا؟ پھر وہ سجدے قبول نہیں ہوں گے میرے دوستو، وہ حج اور زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی. اٹ از امپرووڈ اینڈ اٹ از ریکمینڈیڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وہی سجدہ قبول ہوگا جس کے دل میں محبت رسول ہوگی، جس کے دل میں عشق رسول ہوگا، جس کی نسبت حضور کے غلاموں کے ساتھ ہو جائے گی. جب وہ سجدہ کرتا ہے تو قبول ہو جاتا ہے. پھر انعام کیا دیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ himself admits into the paradise beneath which the rivers flow، کہ وہ جنت میں جو ہے and they will reside forever there، وہ ساری زندگی وہاں پہ رہیں گے. and it is a great achievement. یہ بڑا انعام ہے کہ جب اللہ کے رسول سے اطاعت کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے اس پیغام کو رسول کی نسبتوں سے اپناؤ گے، تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے قرآن میں کہ پھر میں اسے جنت میں ساری زندگی کے لیے رہنے کے لیے ڈال دے گا. سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا اچیومنٹ ہے. لیکن اس کے لیے میرے دوستو، اس انعام کو، یہ تو ایک بات چھیڑی ہے نا، قرآن کو اٹھاؤ، میرے نبی کی عظمتوں کو دیکھو. یہ رب کا اعلان ہے کہ رب کہتا ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں جب جاتے ہو، میری نبی کی پاک مجلس میں جب بیٹھتے ہو، میرے نبی سے گفتگو کرتے ہو، تو اپنی آوازوں کو پست کر. ڈونٹ ریز یور وائس ان فرنٹ آف پاکستان. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دی کریٹر آف دا ورلڈ. یہ اللہ کہہ رہا ہے نا. تو پھر ہمیں تو ایک ہی، ہم تو دیوانے ہیں. وی آر دا فالوورز، وی آر دا لورز آف دا پروفیٹ. وی ڈونٹ نیڈ اینی آرگومنٹس فرام اینی باڈی، کیونکہ ہماری محبت کا تقاضا یہی ہے. ویسے کرنی نے ویسے دان نہیں نکال دیے تھے، انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن وہ جلوے ان کے سینے میں منتقل ہو چکے تھے. وہ محبت کا پیغام تھا نا، وہ عشق کا پیغام تھا. بلال حبشی نے تب تو ہی ریتوں پہ لیٹ کر احد کے نعرے ایسے نہیں لگائے تھے. وہاں پہ علم نہیں تھا، وہاں پہ محبت رسول پچھائی ہوئی تھی. ایسے کرنی کا یہ عالم ہے. اور پھر جو یہ ایران سے چلتا ہے، حضرت سلمان فارسی کیا وہ عشق لے کے چلے تھے. پہلے تو آتش پرست تھے، یمن میں آئے تو عیسائی تھے، لیکن جب مدینے میں آئے تو عاشق رسول بن گئے، میرے نبی کے غلام بن گئے. اس لیے آج بھی ان کے نام زندہ ہیں. جو نسبت ہوتی ہے اسی کو بہاریں ملتی ہیں، اسی کو یہ پیغام ملتا ہے. تو میرے دوستو، یہ رب کا اعلان ہے کہ یہ میرا محبوب ہے. سارے نبی جو ہیں اپنے ٹرم میں آتے رہے، وہ جو ہیں محب ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے. the qualities of the prophets آج ہر ایک برابر ہے، لیکن ان کے جو درجات ہیں نا، اس میں بڑا فرق حاصل آ جاتا ہے. اور اس میں جو میرے آقا کا مقام ہے، the leaders of the prophets، ہر نبی کا جو سردار جو ہے وہ ایک ہی ہیں، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر ان کی ذات کے حوالے سے جب ہم بیٹھ کے ان کا ذکر کریں گے اور ان کے غلاموں کا ذکر کریں گے، حضرت علامہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، جب تک رابطہ رہے گا یہ فیضان آتا رہے گا.
رابطے کو اس سے ڈسکنیکشن ہو جائے گی تو پھر جتنی عبادتیں ہیں وہ قبول نہیں ہو سکتی، پھر اندھیرے میں رہو گے۔ اگر روشنی چاہتے ہو نا تو پھر نبی کے ساتھ، دامن کے ساتھ رابطہ قائم کر لو، اور رابطے کا ایک ہی راستہ ہے، یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے، یہ اللہ کا فیضان ہے، چاہے وہ چشتی ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، اویسی ہے، شاذلی ہے، whatsoever the order سے ہے، they are all the real lovers of the Prophet. یہ حضور کے سچے غلام ہیں۔ جب ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے پھر تمہارے سجدے بھی قبول ہیں، تمہارا ذکر بھی قبول ہے، تمہاری گیارہویں بھی قبول ہے، تمہارا ذکر بھی قبول ہے۔ اور میرے دوستو، اسی کے حوالے سے، کیونکہ میں نے ابتدائی ذکر کے حوالے سے کی ہے کہ اللہ کا ذکر بڑی عظمتوں والا ہے، اور اس کا ذکر میرے آقا نے جو کیا ہے نا وہ کائنات میں کسی نے نہیں کیا، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو، وہ کسی نے اتنا ذکر نہیں کیا، اتنی لذتیں کسی نے حاصل نہیں کی جتنی تاجدار مدینہ نور مجسم نے حاصل کی ہیں، اور ان لذتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پھر انعام یہ ملتا ہے، حدیث کا حوالہ آپ کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے کہ کچھ ساتھی جو تھے وہ ذکر کر رہے تھے، کون سے؟ the companions of the Prophet، they were in a ذکر، in the taste of ذکر، اور پر وہ دو کام کر رہے تھے، ایک نہیں دو کام۔ اور حضور آگے، کملی والا آقا اچانک آئے، مسجد نبی میں آ کر دیکھا کہ پوچھا، حضور کو تو معلوم تھا لیکن ہم جیسے بے عقلوں کو بتانے کے لیے بتایا گیا۔ یہ کہا، پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کا، اور یہ سعید خدری سے حدیث روایت، امیر معاویہ سے روایت ہے، تو آپ جو ہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اس کے جلوے جو ہمارے سینوں میں آئے، پہلے تو اندھیرے میں تھے، before that we were in darkness, with the connection of Prophet Islam we attained the reality of the Almighty Allah، ہم نے اس کی ریالٹی کو، اس کے نور کے جلووں کو حاصل کر لیا ہے۔ اور دوسری بات، ہم اس رب کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں جس نے اتنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے، ہم آپ کا احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے کہا پھر قسم اٹھاؤ، سویر کرو، قسم اٹھاؤ۔ کہا کہ خدا کی قسم ہم صرف یہی دو کام کر رہے تھے، ایک اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور ایک اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے تھے۔ یا رسول اللہ آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے کہا نا قسم اٹھاؤ۔ اس اسنا میں جبریل بھی آ گیا، رب کی طرف سے آیا جبریل، پیغام لے کے آیا، رسول اللہ کو کہا یا رسول اللہ، رسول کو یہ عرض کیا کہ یہ جو دونوں کام کر رہے تھے، ایک رب کا ذکر کر رہے تھے، ایک آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، جس طرح حضرت علامہ نے اللہ کے ذکر کی، اس کے فیضان کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کے محبوب کا بھی ذکر کیا ہے، تو رب کہتا ہے پھر گواہ بن جاؤ خدا کی قسم، میں نے ان سب کو جو ہے ان پہ میں ناز کرتا ہوں، انہیں بخشش بھی عطا کرتا ہوں، ان پہ میں ناز کرتا ہوں جو رب کا ذکر کرتا ہے اور رب کی حبیب کا ذکر کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام میرے دوستو، آج اس دیار غیر میں ہم بیٹھ کر یہ 11ویں شب کا جو اہتمام کرتے ہیں، یہ نہ سمجھنا the work of the Sufi، انگریز کہتا ہے the work of the Sufi is to purify the hearts and the thoughts of people to get around them۔ جو ان کی ارادت میں بیٹھ جاتا ہے، صوفی کا کمال ہی ہے کہ اس کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور پھر وہ پیران پیر کی مجلس ہو جہاں سے ولایت کا فیضان ہے، اور یہ قیامت تک کا جو ہے ولایت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا، کیونکہ یہ بھی اعلان ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اب ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جو اس پہ بھی خیال رکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے، وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے، کیونکہ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے، لیکن نبی کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے ولایت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، اور یہ ولایت کا دروازہ یہ چشتی دروازہ ہے، یہ قادری دروازہ ہے، یہ نقشبندی دروازہ ہے، یہ اویسی دروازہ ہے، یہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ جو اس دروازے سے وابستہ ہو جائے گا اسے حضور کی محبتوں کا فیضان مل جائے گا، اور پھر پیران پیر جہاں سے ساری، جس طرح سب نبیوں کے جو ہیں سردار حضور آقا مدنی تاجدار ہے نا، the leaders of the prophets، the سید المرسلین، خاتم النبیین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، the mercy for whole universe،
کائنات کے ہر ذرے کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر مخلوق کے لیے اگر کوئی ذات رحمت ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ولایت کے دروازے کو کھول دیا ہے۔ اور پیران پیر کہ جب جس کے سینے پہ، جس کی پشت پہ، جس کی گردن پہ میرے پیر کی مہر لگی ہوتی ہے وہی ولی کامل ہے۔ پیران پیر کا یہ مقام ہے، اور اسی پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ جو باوضو ہو کر نا، جو باوضو ہو کر پیران پیر کا صرف نام ہی لے گا نا، ساری زندگی اس کے رزق میں کمی نہ ہوگی۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام۔ اور پھر آپ کی تو روحانی تصرفات، میریکلز، یہ تو جتنے بھی اولیاء ہیں، اولیاء کی شان ہی، اب بات نبی ہو جائے گی، اولیاء کی شان ہی یہی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ آج دیکھو نا، یہاں پہ کسی صدر کا یا پرائم منسٹر کا ڈرائیور ہوتا ہے، اس سے بھی نخرہ آتا ہے، میں کس کا ڈرائیور ہوں؟ میں پرائم منسٹر کا ڈرائیور ہوں، ہے جی۔ جب یہ جو امریکہ کا صدر ہے، اس کا جو پی اے ہوگا، اس کی کتنی طاقت ہوگی، اسے بڑا مان ہوگا۔ یا جو ہمارے پرائم منسٹر پاکستان کا کوئی ڈرائیور ہوگا، وہ کہے گا میں تو پرائم منسٹر کا ڈرائیور ہوں، اس کی اپنی سوچ بدل جائے گی۔ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ تو جو رب کا دوست بن جاتا ہے، جو خالق کائنات کا دوست بن جاتا ہے، جو اس کے قرب کے جلووں میں آ جاتا ہے، جو اس کے ذکر کی لذتوں سے مست ہو جاتا ہے، اس کی کتنی شان ہوگی۔ تو پھر دیکھو، جو پھر میرے آقا کے اس سچے غلام پیران پیر کی کتنی شان ہوگی، کتنی قوتیں عطا ہوگی۔ ویسے تو نہیں کہا تھا کہ یہ ساری کائنات میرے سامنے رائی کے دانے کے برابر ہے، یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے اندر نبی رحمت کا جو نبوت کا فیضان ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے ان کے سینے میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور جو ان کے سینے کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے رب کے دوستوں کے ساتھ تعلق ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی روحانی تصرفات، آپ کی معجزات، آپ کی کرامات جو ہیں وہ تو بے شمار ہیں۔ دیکھیں نا کہ ولی جو ہے اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خیر ہے نا، برکت ہے، it's a blessing. If some good person, they are the kind persons, like a Sufi, like a Wali, the friend of the God, اگر وہ اچھا کام، if they do good things, وہ ہم اپنائیں گے تو it's blessing for us، ہمارے لیے خیر ہے۔ اور نبی اگر عمل کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ it's become اللہ، حجت بن جاتا ہے نا، حجت بن جاتا ہے۔ نبی کا عمل حجت بن جاتا ہے، اور ولی کا عمل خیر بن جاتا ہے، اور جو خیر کے ساتھ تعلق رکھے وہ نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر پیران پیر کا عمل، آپ کی روحانی تصرفات تو بے شمار ہیں۔ میں ایک بات آپ کے ذہن میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس سے آپ ریئلائز کریں کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اولیاء کی کرامتوں کو بیان کرتے رہتے ہیں کہ ان کو وہ کرامت کے محتاج نہیں ہوتے، نبی معجزات کا محتاج نہیں ہوتا، وہ تو اس کے جلووں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ جیسا انہوں نے کہا نا کو بڑی طاقت والی، کرنٹ والی، اور اسے ہم ہاتھ لگائیں تو ہم ختم ہو جائیں، لیکن اسے وہی لگا سکتا ہے جو اس کے قرب کے جلووں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ساری کی ساری سینے مصطفیٰ میں منتقل ہو رہی ہے، حضور کے سینے میں منتقل ہو رہی ہے، تو پھر ان کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے حضور کے دامن کے ساتھ ان کی جو ہے کرامات، وہ انہیں ضرورت نہیں ہوتی، یا نبی کو معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم جیسے کم عقلوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے، گائیڈنس کے لیے کبھی نہ کبھی یہ میریکلز ہو جاتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پہ آ جائیں، ہم حق کی راہ پہ آ جائیں۔ تو اسی طرح پیران پیر کے بھی بے شمار کرامات ہیں۔ عمر کے ثانی اس وقت کا ایک رائٹر لکھتا ہے کہ آپ کا اتنا بڑا روحانی تصرف تھا کہ آپ جب بغداد شریف میں دین کی تعلیم بھی دیتے تھے، شریعت کا پیغام بھی دیتے تھے، طریقت کا بھی، دونوں۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو علم شریعت سے بھی واقف ہو اور علم روحانیت سے بھی واقف ہو، اور ان کے سینے جو ہیں وہ دونوں علوم سے پاک ہوتے ہیں۔ اور آپ جب بیان کرتے تو کہتے ہیں 70 ہزار بندے جو ہیں ایک ایک مجلس میں بیٹھے ہوتے، اور اس وقت تو لاؤڈ سپیکر نہیں تھا۔ آج تو 500 کے درمیان بھی کھڑے جائے تو کوئی بیان نہیں کر سکتا، پھر وہ کیسے کرتے تھے؟ یہی تو روحانی دا اسپرچل لنک، اسپرچل پاورز جو حضور کے سینے سے ان کے سینے میں آتی تھی، وہ نگاہ کرتے تھے تو سینے میں پاکیزگی ہو جاتی تھی۔ کہتے ہیں 70 ہزار بندے بیٹھے ہوتے تھے، اور پھر جب بیان کر چکے اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے تو کتنے عیسائی اور یہودی حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے۔ نعرہ تکبیر، یہ ہے وہ روحانی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ کرامات ہو گئی، لیکن آپ نے تعلیم جو دی ہے نا اسے بھی دیکھو۔ اس دور کی بات کرتا ہوں جب حجت الاسلام امام غزالی جو ہیں، وہ بڑا فلسفے کا دور تھا، باطنیت کا دور، اور اس وقت
اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمتیں ہیں، وزڈمز ہیں. ہر دور میں ایسی اپنی برگزیدہ ہستیوں کو نکال لیتا ہے جو پھر ہمارے دلوں میں اسلام کو زندہ کر دیتے ہیں. جیسے ایک دوسرا کے حضرت مدنی میاں، میں ان سے ملا بھی ہوں، امریکہ میں ملا ہوں، انگلینڈ میں ملا، اور ان کے دوسرے بھائی ہیں ہاشمی میاں صاحب، کیا خوبصورت ان کی بیان ہے. اور ان سے بھی بڑی ملاقاتیں جب ہم انگلینڈ میں عرس کرتے ہیں، ویٹ فیلڈ میں تھا، اولڈن میں ملاقاتیں ہوتی نہیں. یہ عشق کی باتیں ہیں. یہ جہاں جہاں نگینے بیٹھے ہیں، جو بھی ان کے قرب میں آئے گا اسے بھی فیضان مل جائے. تو پیران پیر حجت الاسلام امام غزالی جو تھے، اب دیکھیں وہ بغداد کو چھوڑ رہے ہیں. بڑی حکمت والی بات، بغداد کو چھوڑ رہے ہیں. کس لیے؟ ہے تو بڑے علم والے تھے، بڑا علم تھا ان کے پاس، لیکن پھر بھی تشنگی باقی تھی، تشنگی باقی تھی. آپ چلے گئے 11 سال جو ہے تصوف میں گزار دیا، پیوریفیکیشن کے لیے اللہ کے ذکر میں، حضور کی محبتوں میں گزار دیا. اور وہ جو 11 سال کا عرصہ ہے وہ بغداد خالی تو نہیں چھوڑنا تھا نا. اس بغداد میں پیران پیر کا جلوہ گری ہو جاتی ہے، پیران شیخ عبد القادر جیلانی کی، اور ان کی جلوہ گری ہوتی ہے. اور وہاں پہ جب علوم دینیہ کو حاصل کر کے پھر روحانی فیض دیتے ہیں، تو آپ کے تعلیمات میں سے ایک ٹکڑا میں نکالنے لگا ہوں. بڑی خوبصورت بات آپ نے کہہ دی تھی. آپ نے کہا کہ یہ جو انسان ہے نا، اس کے بھی درجات ہوتے ہیں، یہ بھی درجے رکھتا ہے. ایک درجہ وہ ہے، ایسا انسان بھی ہے جس کی زبان بھی ہے، دل بھی ہے، لیکن زبان بھی مردہ ہے، دل بھی مردہ ہے. وہ دنیا کے کاموں میں لگا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ میری منزل کون ہے، میں نے کدھر جانا ہے. وہ صبح و شام بس دنیا میں میٹیریلسٹک لائف جسے کہتے ہو نا، they don't care anything. ایون اپنے مذہب کا بھی پتہ نہیں. کہتے ہیں کہ اگر اس کی مجلس میں جاؤ گے نا، اس کے ساتھ اگر کمپنی کرو گے تو پھر تمہاری بھی زبان مردہ ہو جائے گی، دل بھی مردہ ہو جائے گی. اور پھر کہا کہ ایک وہ شخص ہے جس کی زبان تو بڑی تیز ہے، بڑے بڑے دعوے کرے گا، لیکن دل اس کا مردہ ہوگا. اگر اس کی مجلس میں جاؤ گے تو وہی رنگ تمہیں بھی ہو جائے گا. کہتے ہیں نا man is known by the company he keeps. کہ اس کی مجلس میں بیٹھو گے، وہ تو بڑی زبان چلا رہا ہوگا، بڑی اپنی زبان سے دعوے کر رہا ہوگا، لیکن اس کا دل اندر سے مردہ ہوگا. پھر تم بھی اس طرح ہو جاؤ گے. کہا کہ ایک وہ انسان ہے جس کی زبان تو نہیں، وہ عجز ہے، انکساری ہے، کائنڈنس ہے، لونگ ہے، لیکن اس کا دل اس کی زبان سے زیادہ زندہ ہوتا ہے. وہ کس طرح وہ اللہ کے ذکر سے اس کا دل زندہ رہتا ہے. جب اس کی مجلس میں جاؤ گے پھر تمہارا دل بھی زندہ ہو جائے گا، تمہارے دل میں بھی اس کے جلوے آ جائیں گے. اور کہا کہ اس سے بھی اعلیٰ منزل وہ ہے جس کا دل بھی زندہ ہوتا ہے اور جس کی نگاہ جو ہے اللہ کی آیات کی جو ہے معرف بن جاتی ہے. یہ اٹین دا ریئلٹی آف دا آلمائٹی اللہ، اللہ کے نور کی تجلیوں سے واقف ہو جاتا ہے. جب اس کی مجلس میں بیٹھو گے پھر تمہارا سینہ بھی منور ہو جائے گا، تمہارا ظاہر. تو ہم اس لیے پیران پیر کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، ان کے ذکر میں بیٹھتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں کہ میرا ایمان ہے. آج بھی ان کی روحانی تصرفات ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہم پہ نظر کرم کریں. اور یہ ہے اٹس اے فیکٹ، اٹس اے پروفڈ. یہ ہے علامہ صاحب بیٹھے ہیں، حضرت دردہ سے حدیث ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی بھی زندہ ہے اور نبی کے غلام بھی زندہ ہے، ان کا فیضان ہے. ویسے اگر ایسا نہ ہوتا تو کتنا عرصہ گزر گیا ہے پیران پیر کو، اب 800-900 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن آج بھی اس کینیڈا کی سرزمین پہ اشاق ان کی نسبت سے گہریاں کر رہے ہیں، احسان ثواب کر رہے ہیں نا، ہم ان کا احسان ثواب کر رہے ہیں، اور یہ بالکل برحق ہے. تو آپ نے جو ہے یہ کتنا بڑا کرم. حضرت دردہ سے حدیث پاک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں. آپ سامنے ہوئے، آپ کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، اور اسپیشلی آن فرائیڈے وی ریسائٹ صلاۃ اینڈ درود. تو اس کے وٹنس جو ہے وہ فرشتے بن جاتے ہیں. کہا بے شک مجھ پہ یہ درود پہنچتا ہے. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفٹر یور فزیکل ڈپارچر، آپ کی ظاہری رخصتی کے بعد ہم یہ درود پڑھیں گے کہ کیا آپ تک پہنچے گا؟ میرے رب کے محبوب نبی نے کہا کہ بے شک پہنچے گا. اللہ has forbidden the bodies of the prophets. ارض کو، یہ زمین کو یہ حکم دے دیا ہے کہ ان کے پاک جسموں پہ حرام کر دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا کرتا ہے، یہ حدیث میں ہے. تو پھر میرا نبی کہتا ہے کہ بے شک جمعے کے دن جو کثرت سے، چاہے وہ کینیڈا کی سرزمین پہ بیٹھا ہے،
میرے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، نبی اس کے درود کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور پھر جو نبی کے دامن سے وابستہ ہو جائے، پیران پیر کے دامن سے وابستہ ہو جائے، جب ان کے حوالے سے بیٹھ کر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کریم کرتا ہے تو پیران پیر کی وساطت سے، ان کے وسیلہ سے ان کے دربار میں بھی ذکر جاتا ہے اور اللہ کے دربار میں بھی جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ذکر کی محفلوں کو سجانا، یہ 11ویں شب جو کرنا، یہ بالکل برحق ہے۔ یہ احسان ثواب جو ہے یہ بالکل برحق ہے اور یہ بے شمار احادیث ہے۔ آج ہم جو کچھ پڑھیں گے احسان ثواب ہی تو کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کے درجات کی بلندی کے لیے، تو یہ پہنچتا ہے، یہ بالکل برحق۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت سعد بن عبادہ وہ جو تھے، ان کی والدہ ان کی عدم موجودگی میں، ان کی ایبسنس میں اللہ کی وہ فوت ہو جاتی ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں آئے، غزوے میں تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میری والدہ جو ہے وہ وصال کر گئی ہیں، فوت ہو گئی ہیں، تو کیا میں کوئی ایسا عمل کروں، اگر میں ہوتا تو وہ کوئی بات کہتی میں اس کو پورا کرتا۔ آپ دیکھیں وہ تو چلی گئی، جس طرح علامہ نے پیچھے والے اگر کوئی اچھا ہوگا نا، اچھا عمل کرے گا تو وہ فیض پہنچتا رہے گا۔ یہ بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے کہ اس نے پوچھا حضور سے اگر میں کوئی ایسا عمل کروں کیا یا رسول اللہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے گا؟ تو میرے آقا نے کہا بے شک جو تو عمل کرے گا اس کی نیت کے ساتھ کرے گا وہ ثواب اس تک پہنچتا رہے گا۔ یہ بالکل پھر یہ عقیدہ کیا حضور کی بارگاہ سے ریکمینڈڈ عقیدہ ہے، اور عقیدے کے لیے اپنی جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، عقیدے کو پکا رکھو۔ جب عقیدے کو پکا رکھو گے تو پھر حضور کی بارگاہ میں سرخرو ہوگے۔ یہ ماسٹر صاحب اور پٹیل صاحب اور ان کے ساتھی اس محفل کو یہاں پہ سجاتے ہیں، میں اکثر یہاں پہ آتا ہوں اور یہ میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یہاں پہ جا کر مجھے ایک روحانی تسکین ملتی ہے، اس لیے کہ یہ سارے نسبتوں والے بیٹھے ہیں، یہ پیران پیر سے وفا کرنے والے، یہ شیخ عبد القادر قادر جیلانی کے دیوانے، یہ داتا نجویری کے دیوانے، یہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری کے دیوانے، یہ اشرفی کے دیوانے، یہ نقشبندی کے دیوانے ہیں، یہ سارے کے سارے محبتوں والے ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پاک لوگوں کے ساتھ ہے، اور جن کا تعلق پاک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے پھر وہ جانے مصطفیٰ جانے اور خدا جانے۔ ہمیں نہیں معلوم وہ کیا ہوگا، یہ وہ جانے وہ ہستیاں ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے راستے پہ اسٹیڈ فاسٹ رہیں، کیپ آن دی وے آف دیٹ وائز پیپلز۔ جب ان کے راستے پہ رہو گے تو پھر یہ فیضان ہی فیضان ملے گا، اور یہ ذکر کے جلوے ہیں۔ حدیث پاک یہ جو ذکر اور 11ویں کرتے ہو کہ ایک سے حضور کے پاس ایک آتا ہے نا تو اللہ وہ کہتا ہے، سید ابو ہریرہ سے حدیث روایت ہے کہ جو ذکر کرتے ہیں ان کو کیا انعام ملتا ہے، ان کو یہ فیضان کیا ملتا ہے۔ اب ذکر کو الیبوریٹ کریں تو بڑی باتیں، حضور کا ذکر بھی تو اللہ کا ذکر ہے، حضور کے غلاموں کا ذکر بھی تو وہی ہے، کیونکہ وہ سارے کا سارا تعلق آقا مدنی تاجدار سے ہوتا ہوا رب کائنات کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو کہا کہ جو بندہ جو ذکر میرا کرتا ہے تو میں اسے کیا عطا کرتا ہوں کہ مور دین ہز ایکسپیکٹیشن، میں اس کا ذکر اس کی سوچ سے بھی زیادہ کرتا ہوں۔ اگر میرا ذکر اپنی زبان سے کرتا ہے تو میں زبان سے کرتا ہوں، اگر وہ دل سے کرتا ہے تو میں دل سے کرتا ہوں۔ اگر وہ کسی جماعت میں بیٹھ کر اس طرح آج ہم بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کا ذکر اس سے اچھی جماعت دی اینجلز جو ہیں ان کی جماعت میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ آج ہم یہاں پہ بیٹھ کر اس سرزمین پہ، اس کارنر میں، اس مسجد میں بیٹھ کر رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ سوچو پھر وہ رب کائنات فرشتوں میں بیٹھ کے ہمارا ذکر کرا، اتنا بڑا انعام ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک، یہ کیونکہ ذکر کی تسلسل ہے، یہ ذکر کی برکتیں ہیں، تو ذکر کرنے والوں رب نے فرشتوں کا بھی یہ حکم، یہ ان کی ڈیوٹیز لگائی ہوتی ہیں، وہ کائنات میں پھیل جاتے ہیں، گھومتے ہیں، رب طاقت دیتا ہے نا، وہ گھومتے ہیں، جہاں کوئی اہل ذکر نظر آتے ہیں وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ آج یہاں پہ فرشتے آئے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، اہل ذکر کو پیغام لے کے جائیں گے، اور پھر ہمارے ساتھ پیغام لے کر جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کہتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہے مولا کریم ہم اس جگہ سے آئے ہیں جہاں پہ تیرا ذکر ہو رہا ہے۔ کہا اور کیا ہو رہا تھا؟ تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا۔ اور کیا ہو رہا تھا؟ وہ جنت کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اور کیا ہو رہا تھا؟ وہ جہنم کی آزادی کے لیے، اپنی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ تو رب نے کہا پھر تم گواہ بن جاؤ، وٹنس بن جاؤ،
رب کائنات وہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رحمان ہے، جو کل شین قدیر ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، جو ہمارے دلوں سے بھی واقف ہے، وہ کہتا ہے، اب اسے ضرورت نہیں تھی لیکن وہ کہتا ہے اے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، ان سب کو۔ تو فرشتوں نے کہا اے مولا کریم ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو تو دیکھنے آئے تھے، صرف جو دیکھنے آئے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو مولا کریم وہ تو لجپال ہے نا، وہ کہتا ہے میں ان کو دیکھوں یا ان کو دیکھوں جو میرے ذکر میں مست رہتے ہیں، جو میرے ذکر کے جلووں میں رہتے ہیں، جو میری محبتوں میں مست رہتے ہیں۔ میرے دوستو ایک ہی راستہ ہے، وہ نبی کی محبتوں کا راستہ ہے۔ جس نے اس راستے کو اپنا لیا، جس نے اس راستے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، جس نے آپ کے غلاموں کے ساتھ وفا کر لی، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ برزخ میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، اس لیے کہ وہ وفا والوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ نبی کے غلاموں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ نبی کے عشاق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور جنہوں نے وفا کی اس دور میں بھی وفا کی 1400 سال پہلے، وہ تو اعلیٰ بن گئے نا۔ ابتدا دور میں جب سرکار کے سینے میں وہ نور آیا تھا نا، تو آپ نے اعلان کیا تھا نا، حق کا اعلان، دی ورشپ آف دی وننس آف دی آلمائٹی اللہ، یہ ڈکلیئر کیا تھا نا، توحید کا پرچم بلند کیا، اللہ کے اوصاف کا پرچم بلند کیا تھا نا، یہی اعلان کیا تھا۔ اور جو آتا رہا وہ بخشش کا سامان لیتا رہا، جو پہلے آیا وہ آدھا بن گیا، جو بعد میں آیا وہ بھی آدھا بن گیا، اس لیے کہ وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ جب حضور یہی ایک حوالہ، اس محبت کا حوالہ جو نسبت کرتا ہے اس دور میں بھی جس نے کی وہ بھی سکسیسفل ہے، جو آج کرے گا وہ بھی سکسیسفل ہے۔ یہ نہیں کہ یہ دروازہ بند ہے، آج بھی وہ کرم کر رہے ہیں، صرف ہمیں جو ہے ہمیں اپنے قبلے کو درست کرنا ہے۔ تو دیکھیں جب سرکار ہجرت کر کے، مکے والوں نے بہت تنگ کیا، ہجرت کر کے جب آج جا رہے تھے مدینہ طیبہ میں، تو راستے میں جب مدینے کے قریب آئے تو ابو بریدہ جو تھا اور اس کا قبیلہ سارا 70 کے قریب کہتے ہیں روایت میں آیا ہے، بندے آگے، اس نے مقابلہ کرنا چاہا، حضور کا مقابلہ کر کے یہیں ختم کر دوں گا، لیکن اس نور والے چہرے کے سامنے جب آیا نا، اس علامہ نے کہا اس مائی نے دیکھا تو اس کے دروازے کھل گئے، اس کی قسمت کا جو ہے وہ لکھی گئی، اسے جو ہے وہ جنت کا فیضان مل گیا۔ جب اس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو سرکار کے قدموں میں گر پڑا۔ وہ جب گرا نا، ان کا لیڈر، وہ سارے کے سارے غلام، سب کے سب میرے نبی کے غلام بن گئے۔ اب میرے کہنے کا مقصد جو ہے، اس میں جو میں کہنے لگا ہوں وہ ذہن میں رکھنا کہ دیکھو جب اسے سرکار کی غلامی حاصل ہو گئی، سرکار کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی، جب نعرہ تکبیر بلند ہو گیا، یا محمدہ کے نعرے لگ گئے، نعرہ رسالت کو بلند کر دیا گیا، اب وہ جذبے میں تھا، وہ سرکار کا غلام بن گیا، اب مدینے کی طرف جاتا ہے تو وہ سارا قافلہ بن جاتا ہے، اب کوئی جھنڈا نہیں، اب ہمیں کہتے ہو تم جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو؟ میرے نبی کا قافلہ ہے جس کے لیڈ کرنے والا the leader of the prophet ہے، میرا آقا آگے آگے جا رہا ہے۔ ابو بریدہ صاحب نے کہا کہ کوئی جھنڈا ہونا چاہیے، تو ابو بریدہ نے اپنے سر کی پگڑی کو اتارا، اسے پھاڑ کے جو ہے ایک لاٹھی کے ساتھ لگا کے آگے جھنڈا پکڑ لیا کہ ہم نبی کے غلام ہیں۔ اس لیے تو ہم میلاد میں جھنڈیاں لگاتے ہیں نا، سرکار کی خوشی میں یہ تذکرے کرتے ہیں۔ اور یہ جھنڈے لگانا تو رب کا حکم ہے، علامہ بیٹھے پوچھو، یہ جھنڈے لگانا جب میرے آقا آتے ہیں کملی والے، یہ ساری محبتوں کی باتیں ہیں، یہ کچھ چھپا کے رکھتے ہو؟ ہم تو عاشق ہیں، ہم سرکار کی محبتوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ سرکار وہ جھنڈے لگائے رب کے حکم سے، جبریل نے ایک جو ہے کعبہ سرکار کی آمد ہوتی ہے تو کعبہ اللہ کی چھت پہ لگایا جاتا ہے، کعبہ اللہ کی چھت پہ لگایا جاتا ہے۔ دوسرا جھنڈا جو ہے بیت المقدس پہ لگایا جاتا ہے، تیسرا جھنڈا جو ہے بیت المعمور پہ لگایا جاتا ہے، اور چوتھا جھنڈا جو ہے عرش پہ لگایا جاتا ہے۔ اگر عرش پہ سرکار کی آمد کے لیے جھنڈے لگ سکتے ہیں تو خدا کی قسم ہر ربیع الاول میں ہر گھر میں جھنڈیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں، جھنڈے بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ یہی ایمان ہوگا، اگر یہ ایمان ہوگا نا تو پھر کملی والا آج بھی دیکھ رہا ہے، وہ نظر کر رہے ہیں۔ اپنے ایمان کو کامل کر لو۔ None of amongst you can be a true believer until your love is greater than the love you hold for your parents, for your children and everyone else. اپنی اولاد سے، اپنی جان سے بھی زیادہ اگر نبی سے محبت کرو گے تو پھر ایمان کامل ہوگا۔ حضرت حشام سے روایت حدیث میں بس مختصر کرنے لگا ہوں، اور یہ حدیث پاک بھی محبت کا حوالہ ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی، اتنا بڑا 26 لاکھ مربع میل پہ میرے نبی کی غلامی کے بعد یہ موقع ملتا ہے کہ وہ خلیفۃ المسلمین بن جاتا ہے، خلیفۃ الرسول بنتا ہے۔ اتنا بڑا انعام حضور کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے جا رہے ہو، کتنے خوش قسمت ہیں وہ،
جو نبی کے قرب کے جلووں میں رہتے ہیں، نبی کے ہاتھوں کو پکڑ کے، اور حضور پوچھتے ہیں، پوچھنے والا بھی کملی والا ہے، کہا تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ ہمیں بتانے کے لیے تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کہا یا رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔